درود بھیجیں ایک دفعہ محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ سببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. درود بھیجیں محمد آل محمد۔ سورہ بقرہ کی 124ویں آیت ہے، اور میں نے گزشتہ شبوں میں یہ کہا کہ یہ 128ویں آیت ہے، تو ایک محترم سننے والے نے توجہ دلائی اس غلطی کی جانب، ان کا شکریہ۔ اور 128ویں آیت: ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ آیت اس کو آنا تھا گفتگو میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ پرچوں پہ انسان اپنے جو نوٹس بناتا ہے اس میں ذہن میں یہ تھا کہ یہ 128ویں، بہرحال جو سرنامہ کلام میں ہمارے آیت ہے وہ 124ویں آیت کہ جس میں پروردگار عالم حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنے عہد کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم سے عہد لیا ان تمام امتحانات کے بعد۔ اب جو عہد الہی کے سلسلے میں آیت ہے، اور میں نے پرسوں آپ کے سامنے پڑھی سورہ اعراف کی، کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی آدم کی نسلوں کو اخذ کیا، اور اگر اب ترجمہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، نکالا اپنے سامنے کیفیت کیا تھی، میں نے پرسوں ترسوں بھی عرض کیا کیفیت کا ہم کو نہیں پتہ تھا، اور پروردگار نے خود بنی آدم کو ان کے اوپر گواہ قرار دیا۔ اشہدہم علی انفسہم، اقرار کر رہے ہو، گواہ رہنا خود تم اپنے لیے، اپنے آپ پر، اپنے خلاف اس گواہی کو یاد رکھو۔ الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، ہاں پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ اس لیے ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دینا کہ ہم اس سے غافل تھے، یا یہ نہ کہہ دینا کہ انما اشرک آباؤنا، شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، کنا ذریۃ من بعدہم افتؤذکون بما فعل المبطلون، ہم تو اپنے باپ دادا کی نسلوں میں سے تھے، مشرک ہمارے باپ دادا تھے، اور پروردگار کیا غلط کام کرنے والوں کی وجہ سے تو ہم کو برباد کر دے گا، ہم کو ہلاک کر دے گا، یہاں تک کی گفتگو۔ اب چلیے اس آیت کے ذیل میں پہلا سوال یہ کہ سب سے پہلے ہاں کس نے کہا؟ جب پروردگار عالم نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے کس نے کہا؟ اور جس نے سب سے پہلے اس وقت کہا تھا، اس کے بعد کیا ثبوت ملا ہم کو کہ کون سب سے پہلے تھا؟ روز الست نہ آپ کو یاد ہے نہ مجھے یاد ہے، لیکن ہے ہماری فطرتوں میں، ہمارے شعور میں، ہمارے احساس میں۔ تو اگر روز الست کے وقت آپ نہیں یاد رکھ سکے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، میری سمجھ میں نہیں آیا، تو پروردگار نے ایک اور واقعے کو انجام دیا کہ جس کے ذریعے پروردگار ہم کو بتا سکے کہ روز الست سب سے پہلے بلا کس نے کہا تھا؟ ہاں پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب اگر اس بات کو دیکھیں کہ پروردگار نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہاں، اب چلیے واقعہ معراج کی طرف۔ میں کوئی بھی
اضافی توضیح اور تشریح بھی نہیں کروں گا کیونکہ شب عاشور بھی اور ہمیں مسائل ذرا طویل ہوں گے، ظاہر سی بات ہے. تو اب آپ کی ذہانتوں پر، آپ کے ذوق پر بھروسہ کرتے ہوئے میں جیسے گفتگو کر رہا ہوں اس کو آپ برداشت کیجئے، حوصلے سے سنیے، انشاءاللہ نتیجہ دینے کی کوشش کروں گا. لہٰذا اب یہاں سے چھٹے امام کی ایک حدیث ہے کہ جب رسول خدا معراج پر گئے اور اس کے بعد جبرائیل نے کہا تقدم یا محمد لقد وطأت موتا لم یطأہ نبی مرسل ولا ملک مقرب. اے محمد آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے. اور رسول خدا نے آپ کے سامنے واقعہ کہا کہ تم نہیں آؤ گے، کہا میری حد یہیں تک ہے، اگر انگلیوں برابر بھی آگے بڑھا تو مجھے فنا حاصل ہو جائے گی، یہ میری جگہ نہیں ہے. اب اس کے بعد جب رسول خدا آگے بڑھے تو یہاں سے چھٹے امام سے جو منسوب حدیث ہے اس میں چھٹے امام فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنَّ رُوحَهُ وَنَفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ لَوْلَا أَنَّ رُوحَهُ وَنَفْسَهُ ما كانت من ذلك المكان لما قدر ان يبلغه. عجیب بات کی ہے چھٹے امام نے، فرمایا کہ اگر ہمارے جد، ہمارے نانا رسول اللہ کی روح اور وجود اور بدن کا تعلق اس مقام سے نہ ہوتا تو یہ ہمارے نانا میں طاقت ہی نہ آ پاتی کہ وہاں تک پہنچتے. اور فرمایا کہ اول من سبق الی بلا رسول اللہ. جب خدا نے کہا نا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے رسول خدا نے کہا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. کیوں کہا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں، اچھا چھٹے امام نے نہ بھی فرمایا ہو، عقل آپ کی کیا کہتی ہے آیات کو دیکھ کر، رسول خدا کے مقام اور عظمت کو دیکھ کر آپ کا شعور کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے کس نے کہا ہوگا ہاں تو ہمارا رب ہے؟ سلمان فارسی نے، بلال نے، عبداللہ ابن مسعود نے؟ کس نے کہا ہوگا؟ اسی نے کہا ہوگا جو سب سے زیادہ خدا کے نزدیک تھا، جس کی معرفت سب سے زیادہ تھی. الستو بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا. فرمایا اول من سبق الی بلا رسول اللہ، سب سے پہلے جس نے بلا کہا رسول اللہ. کیوں کہا؟ چھٹے امام سے منسوب حدیث لأنہ کان اقرب الخلق الیہ، کیونکہ وہ مخلوقات، تمام مخلوقات میں، تمام بنی آدم میں، تمام انسانوں میں جو سب سے زیادہ نزدیک تھی ذات، وہ تھی رسول خدا کی. یہاں تک آپ نے سمجھ لی بات. اب اگر اس کے بعد دیکھیں آپ، معیار یہ ہوا بلا کہنے کا کہ جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ سب سے پہلے بلا کہے گا. بلا یعنی ہاں. اب سمجھ میں آئے کہ رسول خدا اگر قریب میں سب سے پہلے کہہ دیا تو ہمارا رب ہے. اب ڈھونڈیے جا کر قرآن میں اور حدیثوں میں اور سنت سے کہ رسول خدا سے کون سب سے زیادہ نزدیک تھا. جو سب سے زیادہ نزدیک تھا وہی سب سے پہلے بلا کہے گا. اگر پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ الستو بربکم، اور انہوں نے کہا رسول خدا نے اور ان ہستیوں نے فرمایا کہ بلا، اب یہاں پر قربت کی بات نہیں ہو رہی کہ رسول خدا سے کون نزدیک ہے. میں اسی حدیث سے مدد لوں گا جو حدیث آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے. قربت ایک الگ چیز ہے، ہو بہو وہی حقیقت رکھنا ایک الگ چیز ہے. میں یہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین قربت رکھتے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رسول خدا نے خود فرمایا انہم منی وانا منہم، میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ مقام توحیدی میں سیدہ حسن حسین جناب امیر علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو ان کا مقام توحیدی ہے. اور بندوں کے درجات طے ہی مقام توحید پر ہوتے ہیں. تو اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ عالم خلقت ایک طرف، تمام کے تمام ملائکہ، انبیاء، رسل، اولیاء، اصفیاء، عبادت گزار لوگ، محدثین، فقہاء، مفسرین کو تو چھوڑیے، کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں وہ. یہاں بات انبیاء، اولیاء، اوصیاء کی ہو رہی ہے. وہ ایک طرف افضل مخلوقات کائنات میں رسول خدا ہیں، اور رسول خدا کے بعد جناب امیر، جناب سیدہ امام حسن، امام حسین. اہم ترین شخصیات، افضل ترین شخصیات، یہ 5 ہو گئی. اب یہاں پر اگر آپ کی بات سمجھ میں آ گئی تو پروردگار کو چاہیے کیا، ضرورت کیا ہے کائنات سے. یہ ضرورت جو میں نے کہا لفظ غلط استعمال کیا، لیکن میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے. خدا نے قرآن مجید میں حکمت کو بتایا کہ میں نے کیوں خلق کیا کائنات کو، اس لیے کہ عبادت کرو. سب سے اچھی عبادت کس کی ہوگی؟ جو سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہو. سب سے اچھی عبادت کس کی ہوگی؟ جو خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہو. انہوں نے اس وقت بلا کہہ کر ثابت کر دیا کہ سب سے زیادہ ہم تیرے نزدیک ہیں. اب دنیا میں آنے کے بعد ان کی عبادتیں اس طرح کی ہیں، میں مزید کہہ دوں، جب انہوں نے عبادت کا آغاز نہیں کیا تھا تب نزدیک ترین تھے. اب جو عبادت بھی یہ کر رہے ہیں اسی بلا کا آئینہ ہے. لہٰذا اب خدا ان کی عبادتوں پر، ان کے کاموں پر جو آیتیں بھیج رہا ہے، خدا کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، شب ہجرت بستر پہ سوتے ہیں،
یہ چکیاں پیستے ہیں، یہ حسین کو بہلاتے ہیں، یہ جا کر شب ہجرت بستر پر سو جاتے ہیں، ان کا ہر کام اس بلا کے مطابق ہے. لہذا فرمایا کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ اس مقام پر ہے نہ خرید و فروخت، دنیا کا بیوپار، نہ لین دین، کوئی چیز ان کو خدا کی یاد سے غافل کرتی ہی نہیں ہے. اب جب مقصد خلقت کائنات یہ ہے کہ خدا کی عبادت کی جائے اور یہ مقام بلا پر وہاں پر ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا، کیسے رسول خدا کے ساتھ جڑے ہوئے، تو اب خدا کو چاہیے کائنات سے عبادت. خدا نے کی مصلحت مشیت یہ ہے کہ عبادت کی جائے. جب عبادت کی جائے تو خدا نے عبادت کی خاطر بنایا. سب سے اچھی جس کی عبادت ہوگی یہ خدا پوری کائنات کو ان کے لیے بنائے گا. اور اگر اب آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لمحبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. دیکھو جبرائیل، میں نے دنیا کی جتنی نعمتوں کو خلق کیا ہے نا، وہ صرف اور صرف ان کی محبت میں خلق کیا ہے. یعنی نگاہ ایزدی دیکھ رہی ہے، نگاہ ربوبی دیکھ رہی ہے کہ وہ عبادت جو میرے کام کی ہے نا، یا یہ کریں گے یا ان کی نسل کرے گی یا ان سے محبت رکھنے والے کریں گے. اگر یہاں تک آپ بات سمجھ گئے، چلیے مزید آگے بڑھیے. اب سمجھ میں آ گیا کہ عہد و پیمان سب سے زیادہ رسول خدا سے لیا گیا. اگر یہ عہد و پیمان اس طرح سے لیا گیا، اب یہ تو تھا عالم الست، روز الست کی، جس کی نہ مجھے کچھ سمجھ ہے، قرآن میں آ گئی، حدیث پڑھ لی، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. اور میں آپ کے بارے میں گستاخی نہیں کر رہا، لیکن واقعا یہ تو حق ہے نا، آپ اجازت دیں گے، آپ کو بھی کچھ نہیں پتا کہ وہ تھا کیا. لہٰذا اب چلیے آپ دنیا میں آ جائیے. اور پروردگار عالم نے دنیا میں آنے کے بعد کہا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ. حبیب یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرو جب خدا نے، عجیب بات ہے، تمام انبیاء کے سلسلے میں خدا نے زمانے کا خیال رکھا لیکن ہمارے نبی کو سب پر مقدم کیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَمِنْكَ، حبیب یاد کرو ہم نے تمام انبیاء سے میثاق لیا، تم سے لیا. وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَصِلَ الصَّادِقِينَ مِنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. خوب آیات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا. آخر میں جب میں نتیجہ دوں گا تو نہ میرے پاس وقت ہوگا نہ ہمت ہوگی کہ میں پلٹ کر دوبارہ ان آیات کو آپ کے ذہنوں میں دوبارہ از سر نو تازہ کر سکوں اور آپ کے حافظے کی تجدید کر سکوں. اگر آپ نے رکھ لیا اپنے ذہنوں میں تو نتیجہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ سرکار التماس سے دو اور اللہ اللہ خیر سمجھو. تو پروردگار عالم نے لیا کس سے میثاق؟ رسول خدا سے. کس سے لیا؟ نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے، تمام انبیاء سے. ان سے بڑے خاص طور سے ذکر کیا. اگر خدا وعدہ لے رہا ہے اتنے نیک آدمیوں سے، نیک انسانوں سے، نیک ہستیوں سے کہ جو رسول ہیں، کہہ رہا ہے دیکھو وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، بڑا گاڑا قسم کا ہم نے معاہدہ لیا ان سے. پروردگار تم نے جب معاہدہ لے لیا تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا. کیا تجھے اپنے انبیاء کی زبان پر شک ہے؟ جواب آئے گا یقیناً بارگاہ عزتی سے، مجھے شک نہیں ہے. تم کو تمہاری حیثیت بتانا چاہتا ہوں کہ ایک میثاق ایسا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، بڑا گاڑا میثاق لیا. کوئی ہے میثاق جس میں انبیاء کو بھی چھوٹ نہیں ہے؟ تم ہو کہاں سے؟ تم لوگ کون ہو؟ بیٹا بھر کے یہاں دوبارہ رکھنا، ٹھیک ہے، شکریہ. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے بڑا گاڑا میثاق لیا. کس سے؟ ان انبیاء سے. کیوں لیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے، اور دیکھو ہم نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت پر رکیے ذرا خوب توجہ کے ساتھ. یعنی آپ کی یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہم یہ فرشہ سا بچھا کر پورے شہر میں ماشاءاللہ سے ایک سے بڑھ کر ایک الحمدللہ ذاکرین، خدا سب کو اجر دے، یہ ہو رہا ہے نا، اس کی جڑیں دنیا میں تو ہیں ہی نہیں. اس کی جڑیں کہیں اور ہیں جو میں ثابت کروں گا آپ کو کہ جڑیں ہیں کہاں پر، اور آپ کا تعلق ہے کہاں پر، آپ کا تعلق ہے کس چیز سے. لہٰذا تاکہ کیوں لیا؟ نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ، عیسیٰ، ہمارے نبی سے. کیوں لیا میثاق؟ میثاق کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ عہد کا مطلب میں نے کل بتایا. میثاق یعنی باندھ دینے کے معنوں میں.
عہد کا مطلب یہ ہے کہ باندھ دیا گیا، میثاق یعنی باندھ دیا گیا. جب کسی کو باندھ دیا جائے کسی چیز کے ساتھ تو نہ وہ چیز اس سے جدا ہو سکتی ہے نہ وہ چیز اس سے جدا ہو سکتی ہے. یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آپ کو باندھ دیا گیا ہے، اور یہ باندھا ایسا نہیں گیا کہ بڑا کمزور سی بندش کے ساتھ کمزور سی رسی کی گرہ لگائی گئی ہے. فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، بڑا گہرا قسم کا ہم نے میثاق لیا ہے، اس لیے کہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے، اور کافروں کے لیے عذاب تیار کر لیا گیا ہے دردناک. سچوں سے سچائی کو پوچھا جائے اور جھوٹوں کو سزا دی جائے. آپ میرے انداز بیان سے واقف ہیں، اور یہ میں نے انداز بیان میرا نہیں، قرآن کی جانب میں نے آپ کی توجہ مبذول کرائی کہ دو متضاد چیزوں کے درمیان مقابلہ ہونا چاہیے. جب خدا کہہ رہا ہے کہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اگلی آیت میں کہنا چاہیے کہ جھوٹوں کو ان کے جھوٹ کی سزا دی جائے گی. سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور جھوٹوں سے ان کے جھوٹ کے بارے میں حساب لیا جائے گا. کل کی مثال تو یاد ہے نا، ہر سفید چیز دے دیجئے، ہر سیاہ چیز دور کر دیجئے، ہر گرم چیز لے آئیے، سردی کا موسم ہے، ہر ٹھنڈی چیز مجھ سے دور کر دیجئے. تو پروردگار کہہ رہا ہے سچوں سے سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور کافرین سے پوچھا نہیں جائے گا. وقت نہیں ہے پروردگار کے پاس میدان قیامت میں، میاں سیدھے جاؤ جہنم کی تہ میں. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے. تو پروردگار اس کا معنی کیا ہے؟ معنی آپ جو بھی سمجھے، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک سچائی چھپی ہوئی ہے میثاق انبیاء کے ساتھ. ایک سچائی رسول خدا نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کے ساتھ اس معاہدے میں، اس میثاق میں ایک سچائی چھپی ہے. جو اس سچائی کے ساتھ صدق دل سے رہے گا اس سے پوچھا جائے گا. سچے تو آپ ہیں، پوچھا جائے گا تمہاری سچائی کی گہرائی کتنی تھی، تم سچے تھے کہ نہیں تھے. اور جو اس سچائی کو ٹھکرائے گا تو یہ نہ کہے کہ پروردگار سچائی کو ٹھکرایا تھا، مجھے کیا پتا تھا، نماز روزے کیے تھے، بقیہ عبادتوں کو دیکھ لے. یہ وہ سچائی ہے جس پر قیامت میں جنت جہنم کا دار و مدار ہوگا. اس آیت سے یہ نکل کر آ رہا. آگے چلیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام انبیاء سے میثاق لیا. کیا میثاق لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اور دیکھو جب ہم تمہیں اے انبیاء کتاب دیں، حکمت دیں، اور اس کے بعد ایک رسول آئے تمہارے پاس، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس جو چیزیں ان کی تصدیق کرے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم ضرور اس پر ایمان لانا، ضرور اس کی مدد کرنا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ضرور یہ قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ کرو. نون تاکید ثقیلہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم ضرور اس کی مدد کرو گے اور ضرور اس پر ایمان لانا. یہ وہ انبیاء ہیں کہ جو خدا کے نبی ہیں، لیکن اگر ان انبیاء نے رسول خدا پر ایمان اگر نہ لائے تو کیا ہوگا؟ خود آیت سے پوچھے، میں نہیں بتاؤں گا. فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ضرور اس پر ایمان لانا، ضرور اس کی مدد کرنا. أَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے نبیوں یہ تم نے اچھی طرح سے مجھ سے عہد و پیمان لے کر باندھ دیا ہے اپنے آپ کو زنجیر کے ساتھ. اقررتم، اقرار کر رہے ہو. کہا کہ پروردگار اقررنا. نبیوں کی ذات میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی. انبیاء وہ ہیں جن کی زبان میں ذرا سی بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے. یہ بات اس لیے نہیں ہے آیت کہ خدا کو انبیاء پر اعتماد نہیں ہے، بات اس لیے ہے کہ میثاق اتنا عظیم ہے، معاہدہ اتنا گاڑا ہے، معاہدہ اتنا مستحکم کرنا ہے. اقررتم، اقرار کر رہے ہو. اقررنا، پروردگار اقرار کر رہے ہیں، یہ ہم نے معاہدہ تجھ سے لے لیا، ہم نے تجھے وعدہ دے دیا. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، یہ تم نے اپنے آپ کو اس معاہدے کو میرے ساتھ جڑ کے بن گئے ہو. معاہدہ لیا ہے کس سے؟ انبیاء سے. کس کے بارے میں؟ آخری نبی کے بارے میں. جڑ رہے ہیں انبیاء خدا کے ساتھ. یعنی اگر انبیاء کو بھی خدا کے ساتھ جڑنا ہے تو نبی کے وسیلے سے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ وسیلے کی جو مخالفت کرتے ہیں اس آیت کا کیا جواب دیں گے. لہٰذا یہاں تک اگر آپ کی بات سمجھ میں آ گئی تو فرمایا کہ دیکھو اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، پروردگار اقررنا. تو خدا نے فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. دو کام کیے خدا نے، ایک گواہی لی، ایک اقرار.
عجیب ہے، گواہی لے لی تھی، شہادت لے لی تھی، تو اقرار کیوں لیا؟ اور اقرار کروانا تھا تو گواہی کیوں لی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اپنے علم کے مطابق عجیب و غریب چیزیں اس آیت کے اندر پوشیدہ ہیں. اقرار بھی کرو، گواہی لو، بات ختم ہو گئی. کچھ ایک خوف اور خضوع و خشوع آپ کے دلوں پر طاری ہو رہا ہے اس آیت کو سن کے. یہ تھا کیا آخر؟ بات ختم ہو گئی؟ بات ختم نہیں ہوئی. اور پھر ذات باری تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا، دیکھو اس معاہدے پر میں تمہارے ساتھ من الشاہدین، میں بھی گواہ ہوں اس معاہدے پر. 3 آیتیں پڑھی، انسانوں سے معاہدہ، کچھ انبیاء کے ساتھ معاہدہ، تمام انبیاء کے ساتھ معاہدہ. کہاں پر؟ روز الست، اور اس کے بعد رسول خدا ہے. اب یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے، میں ایک اشارہ کر بات کو یہاں پر ذرا سا ایک مرحلے کو ختم کر دوں جو تقریر میری آج کی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے مرحلے پر چلیں گے. وہ یہ کہ یہ معاہدہ تھا کیا؟ بھائی کچھ بھی ہو، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس معاہدے پر تمام انبیاء کی نبوت کا دار و مدار تھا. اور قرآن مجید سے جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ایک ربط ہے، تعلق ہے، ارتباط ہے، اتصال ہے، وصلت ہے. اس معاہدے کے دھاگا اور رسی کا ایک سرا خدا سے ہے، ایک سرا انبیاء سے. اور انبیاء کو جو چیز خدا نے دی ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ تک کسی نہ کسی صورت میں نہ آئے. انبیاء آئے ہی اسی لیے کہ خدا نے جو بتایا پہنچاؤ بھائی آگے. توجہ فرمائی آپ نے. لہٰذا اب پروردگار عالم کہہ رہا ہے دیکھو تم نے اگر آخری نبی پر ایمان نہیں لائے، اس کی مدد نہیں کی، تو بڑا مسئلہ بگڑ جائے گا. اقرار کر رہے ہو، اب آخری نبی آیا. اب مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر تم زندہ رہے تو مدد کرو گے؟ سب نے کہا ہاں. اب ہم تو کہتے ہیں کہ یہ رجت سے متعلق ہے کہ جب جناب امیر رسول خدا زندہ ہو کر آئیں گے اور پھر اس کے بعد تمام انبیاء آئیں گے، وہ انبیاء تمام کے تمام رسالت پا پر جناب امیر کی مدد کریں گے. یہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، لیکن قرآن میں واضح دلیل نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنے ائمہ سے یہ پتہ لگا کہ تمام کے تمام اٹھائے جائیں گے. اور آپ تو زیارتوں میں پڑھتے ہی ہیں کہ ہمیں اٹھایا جائے. دعا عہد کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آپ کی دعا یہی ہے کہ جب ہمارے ائمہ زندہ ہو کر آئیں ظاہری لحاظ سے تو آپ کو اٹھایا جائے. اب تمام انبیاء کو بھیجا جا رہا ہے میثاق غلیظ. غلیظ جب عربی میں کہا جاتا ہے یعنی بڑا گاڑھا. شہد کی غلظت زیادہ ہے، دودھ کی غلظت کم ہے. جو سیال ہے، لکوڈ ہے، بہتی ہے، اس کو غلیظ نہیں کہا جاتا. جو گاڑھی ہوتی ہے اپنے مقام پر ٹھہری ہے اس کو کہا جاتا ہے غلیظ، یعنی بڑی سختی کے ساتھ. یہ وہ معاہدہ ہے جو اپنی جگہ ٹس سے مس نہیں ہوگا. شہد کو آپ رکھ دیجیے زمین پر، بہا دیجیے، آدھے گھنٹے بعد آئیں گے تب بھی شاید اپنے مقام پر ہوگا. سمجھا رہا ہوں مثال آپ کو. اب کوئی بچہ نے کہا ٹیمپریچر، یہ وہ مثال ہے بھیا، میرا بیٹا چندہ مثال ہے یہ. آپ شہد کو رکھ دیجیے ٹس سے مس نہیں ہوگا، پانی کو ڈالیے بہہ جائے گا. تو دیکھو یہ وہ معاہدہ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. ٹس سے مس مت ہونا اس معاہدے کے سلسلے میں. اب بات آگے بڑھی، رسول خدا آئے، رسول خدا نے تمام کی تمام دعوت تبلیغ اور دعوت نبوت کر دی. لیکن ایک اچانک کام ہوا، تمام انبیاء کی نبوت کا دار و مدار ہے رسول خدا کی رسالت پر. اور ایک آیت اتری آسمان سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. خدا آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور دنیا سے چلے گئے تو واقعاً اجر عظیم عطا فرمائے. اور ان تمام ذاکروں کو کہ جن کی تربیت کا فائدہ آج میں نے اپنے نام لکھوا لیا زبردستی بلا وجہ، آپ نے جو داد دی مجھے نہیں دی ہے، ان تمام ذاکروں کو دی جن کی آپ باتیں سن سن کے یہاں تک پہنچے. خدا بھیج رہا ہے کائنات کو عبادت کے لیے، عبادت کروائیں گے انبیاء. انبیاء سے لڑا میثاق بھی غلیظ. کہہ رہا چھوڑوں گا نہیں، اقرار کرو، کر لیا، گواہی دو، دے دی، دوبارہ مان رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. پروردگار یہ ہے کیا؟ خدا کی آواز آئے گی، دیکھو تمام کی تمام کائنات کی جو عبادتیں ہیں منحصر ہیں ذات رسول خدا پر. اب جا کر قرآن میں پڑھو یا ایھا الرسول، پہلی اور آخری اور پہلی آیت رسول کہہ کر پکارا، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو جو چیز تم پر تمہارے رب کی جانب سے پہنچی ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، دیکھو اگر تم نے نہ پہنچائی. خوب توجہ کیجیے گا، خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. آپ کے چہروں پر اشتیاق دیکھا تو خدا نے مدد فرمائی میری، اور لطف ہے. بہرحال ہم جو قرآن پڑھ لیتے ہیں کچھ تھوڑا بہت 2-4 آیتیں انسان رٹ کے بیٹھ جاتا ہے ممبر پر، لطف ہے اس کا. اور یہ لطف ہے آپ کے ماں باپ کا، ان تمام ذاکروں کا، قصیدہ مرثیہ نوحہ پڑھنے والوں کا جو بیچارے نہایت گمنامی کے ساتھ چلے گئے آپ کی تربیت کر کر کے، اور ہم یہاں بیٹھ کر آپ سے سن رہے ہیں آپ میری بات. خدا نے، رک جائیے، آپ کے چہروں پہ اشتیاق دیکھا تو اب یہ بات آپ کو بتانی چاہیے مجھے. خدا نے رسول خدا کو بطور کلی ہر چیز میں اختیار دے دیا.
کیا اختیار؟ یہ وہ اختیار نہیں جو سلیمان اور داؤد کو دیا. دیکھو ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. دیکھو یہ ہماری عطا ہے، جس کو جتنا دینا چاہو دو، جس کو دینا چاہو روک لو بغیر حساب کے. یہ ہماری عطا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں خدا رحمت کرے، درجات بلند کرے، جناب امیر کی بہترین شفاعت نصیب کرے جناب شیخ طوسی ابو جعفر محمد طوسی کو. انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث لکھی کہ چھٹے امام نے فرمایا، لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے جد رسول اللہ کو خدا نے کہا کہ دیکھو عجیب ہے، امت سے مخاطب ہو کے جو رسول دے رہا ہے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یعنی رسول خدا کو پورا اختیار دیا. رسول خدا کی جب ذکر آیا اپنی نسبت سے عطا الہی کا ذکر نہیں کیا. سلیمان اور داؤد کے بارے میں کہا ہماری عطا ہے. رسول خدا کے بارے میں فرمایا رسول خدا سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے، امت سے گفتگو کی جا رہی ہے. دیکھو ما آتاکم الرسول، جو رسول دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. پروردگار تیری عطا ہے، کس کی عطا ہے؟ پروردگار کا. دیکھو تم قطعاً بالکل فضول بات مت کرنا، ہمارے اور ہمارے رسول کے درمیان مت آنا. یہ داؤد نہیں ہے، یہ سلیمان نہیں ہے، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا رسول ہے. یہ مقام او ادنا پر ہے، یہ وہاں پر ہے کہ جس کے بارے میں جبرائیل نے کہا تھا اے محمد تم وہاں پہنچے ہو جہاں نہ کوئی نبی پہنچا نہ ملک پہنچا. ملک اور نبی کی سوچ سے بھی آگے آپ کے نبی کا مقام، جس کا مقام یہ ہے اس کو ہر چیز کا اختیار دے دیا. یہ چیز کیا تھی جب نازل ہوئی؟ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل. اب یہ وہ چیز نہیں ہے جس میں تم کو اختیار ہے، اگر یہ کام انجام نہ دیا کار رسالت اکارت. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ میثاق غلیظ تھا کیا؟ درود پڑھے محمد آل محمد بلند آواز سے. لہذا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اب آپ سمجھ گئے، میں کیوں آپ کو تھکاؤں؟ اب بچے بھی سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے ان کو بڑے بتائیں. اور جو باپ اپنے بچوں کو نہیں بتاتا، خطبہ نہیں پڑھتا غدیر کے دن، یہ مناسب کام نہیں ہو رہا. پڑھیں خطبہ پڑھیں. غدیر مطلب وہی غدیر جو رسول خدا 18 ذی الحجہ اس کی بات کر رہا ہوں. درود بھیجیں محمد عالمہ پر بلند آواز سے. فرمایا ان یوم الغدیر اشہر فی السماء منہ فی الارض. غدیر کا دن زمین سے زیادہ آسمان پر زیادہ مشہور ہے. اب کیوں مشہور ہے اس کی تشریح میں نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ مشہور ہے ہر ایک کو پتا ہے، سرکار آسمان کے قانون نرالے. فرمایا آسمان پر غدیر کا نام ہے العہد الموعود، اور دوسرا نام ہے غدیر کا المیثاق المأخوذ، اور تیسرا نام ہے غدیر کا الجمع المشہود. جمع المشہود کا مطلب کیا ہے؟ سب کو اکٹھا کر کے گواہی لی گئی. گواہی آپ کو 3 جگہ پر نظر آئے گی. ایک روز الست، دوسرا انبیاء کے ساتھ میثاق، تیسرا تمام انبیاء اور رسول خدا کے ساتھ میثاق، اور چوتھی گواہی نظر آئے گی الستو بربکم. جس طرح سے خدا نے روز الست کہا تھا نا الستو بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ چلچلاتی دھوپ میں پالان شتر کے ممبر پر حضرت ختمی مرتبت نے عزیز ابو طالب کو، جگر گوشہ فاطمہ بنت اسد کو، عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے کو، ابراہیم کے دل کے چین کو، اسماعیل کی آبرو اور آرزو علی ابن ابی طالب کو جب کھڑا کیا تھا نا، وہی جملہ کہا. ربوبیت کو بدلا رسالت سے. خدا نے کہا تھا الستو بربکم، رسول خدا نے فرمایا الستو اولا بکم من انفسکم. المیثاق المأخوذ. دوسرا نام کیا ہے زمین پر؟ وہ عہدہ جو بڑے کٹھن کڑے طریقے سے پکڑ کر لیا گیا ہے. یا رسول اللہ کس کے بارے میں؟ اگر گفتگو فرما رہے یہ زبان رسالت تو تشریح کریں گی قرآن کی آیتیں. اگر گفتگو فرما رہے یہ قرآن کی آیت تو تشریح کرے گی جناب رسالت میں آپ کی زبان یا جناب سیدہ کے بچے. لہذا سمجھیے اس بات کو. یہاں تک سمجھ لیا اگر آپ نے الستو بربکم، سب نے کہا تھا وہاں پر بلا، یہاں پر کہا جی یا رسول اللہ الستو اولا بکم من انفسکم، تم سے زیادہ تمہاری جانوں پر، تمہارے وجود پر، تمہاری حقیقت پر، تم سے جو متعلق چیزیں ان پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتے. کہا کہ ہاں پر یا رسول اللہ آپ رکھتے ہیں. اچھا اب کیا مطلب آیا؟ وہ جو پہلی آیت پڑھی تھی، پروردگار عالم نے جب انبیاء سے میثاق لیا تو کیا کہا تھا؟ سچوں سے سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ کون سی سچائی؟ سچائی کا مرکز کیا ہے؟ قلب ہے. آپ نے نمازیں پڑھی، زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی،
سلمان فارسی نے بھی ایک نماز قضا نہیں کی. زیادہ سچی نماز کس کی ہے مولانا؟ ہماری اس نماز سلمان کی ٹھوکر کے لائق نہیں ہے. کہاں سلمان کی؟ بھائی کیوں آپ نے تو بولا نا. دیکھیں نماز کا تعلق قربتاً اللہ یہاں سے ہوتا ہے. تو سچائی خلوص چھپا ہوا ہے تو خدا قیامت میں اسی کے بارے میں سوال کرے گا. مصیبت ہے ایک. مولانا نے کہا اس کے بارے میں بس عقیدے کے بارے میں عمل نہیں کرو. جو عمل نہیں کرتا وہ جہاد بالنفس وسائل الشیعہ. ایک نہیں دسیوں حدیثیں ہمارے پاس کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کا، عقد قلبی کا، اور العمل بالارکان، اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کرو. جو عمل نہیں کر رہا وہ ناقص الایمان ہے. جو ائمہ کی حدیثیں ہیں. ابھی بات جہاں جس آیت کے کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھیے سرکار. خیر آپ حضرات میری بات سمجھتے ہیں. تو اب فرمایا لیسأل الصادقین عن صدقہم، سچوں سے سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے. سچوں سے سچائی کے بارے میں خوب توجہ کیجیے گا. جھوٹے تو ہیں کافر جنہوں نے ٹھکرا دیا رسالت کے پیغام کو، جنہوں نے محبت اہل بیت کو نہیں اپنایا، ان کا الگ حساب ہوگا. لیکن جن کے پاس محبت اہل بیت، اور دیکھیے میں مسلسل کہتا آیا ہوں یہ نعوذ باللہ کسی فرقے پر حملہ نہیں ہے. محبت اہل بیت میں تمام مسلمان مشترک ہیں. یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے. اور شیعوں کو اس خام خیالی سے نکلنا پڑے گا کہ محبت اہل بیت ہمارے پاس ہے، امام حسین سے محبت ہمارے پاس ہے. آپ جا کر سیاہ ستہ پڑھیے، آپ جا کر تفسیر کبیر پڑھیے، آپ جا کر جناب علامہ زمخشری کی کتابیں پڑھیے، آپ جا کر راغب اصفہانی کی کتابیں پڑھیے، آپ جا کر در منصور پڑھیے. یہ تمام علماء اہل سنت ہیں. فضائل اہل بیت حافظ ابن حجر کو پڑھیے. فضائل اہل بیت سب نے لکھے ہیں. اگر سنی مذہب کا نام ہوتا اہل بیت کو کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ علماء سنی نام کیوں لکھتے؟ لہٰذا یہ سنی شیعہ سے بالاتر بات ہو رہی ہے. یہ بچے سمجھے بات کو. اگر یہاں پر میں اپنے فرقے کی بات کرتا کہ صاحب ہماری نماز صحیح ہے آپ کا روزہ غلط ہے، فرش حسین ابن علی اس بات کی جگہ ہے ہی نہیں. یہ مفتی آ کر مفتی اور علماء اپنے مدرسوں میں جا کر بحث کریں. فرش حسین ابن علی، محبت اہل بیت کی بات کیجئے، گریہ کیجئے. فضائل و مصائب اہل بیت، محبت ایسی آئے کہ آپ اپنے ایمان کو بہتر کر سکیں، اپنے عمل کو بہتر کر سکیں، اصول دین اور فروع دین. لہٰذا سچوں کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا. خدا یہ نہیں کہے گا کہ تم محمد سے محبت کی کہ نہیں، اہل بیت سے محبت کی کہ نہیں. جس نے نہیں کی اس سے سوال نہیں ہوگا. اعد للکافرین عذابا الیما، کافر کے لیے تو عذاب دردناک تیار ہو چکا ہے. سوال یہ کیا جائے گا کہ آپ کے دل میں کتنی محبت تھی. سلمان کے برابر تھی، میثم کے برابر تھی، حر کے برابر تھی، ابو الفضل عباس کے برابر تھی، کس کے برابر تھی؟ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ جناب ابو الفضل عباس کی زیارت میں پکار کر یہ نہ کہتے جمع اللہ بیننا و بینک و بین رسولہ و اولیائہ فی منازل مخبتین. مولا عباس میری اوقات تو ہے نہیں، لیکن دعا یہ کہ خدا مجھے قیامت میں آپ کے ساتھ رکھے، کیونکہ آپ رسول کے ساتھ ہیں. کس مقام پر ہیں؟ منازل مخبتین میں رسول کے ساتھ ہیں. یعنی سمجھ میں آ گیا ہر محبت یہاں پر کارگر نہیں. اپنی محبت کو خالص عاشقوں تک پہنچاؤ. خالص عاشق حسین ابن علی کون؟ ابو الفضل عباس. خالص عاشق رسول اللہ کون؟ شہزادہ علی اکبر. خالص عاشق رسول اللہ کون؟ جناب قاسم ابن حسن. خالص عاشق رسول اللہ کون؟ حضرت عبدالعظیم حسنی. کون؟ نواب اربع. ان تک پہنچائیے. توجہ فرمائی آپ نے یہ زیارت کا جملہ. لیسأل الصادقین عن صدقہم، سچوں سے سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب سچوں سے سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کیا سوال کیا جائے گا؟ چلیے زیارت عاشورہ کی طرف. پڑھ لی زیارت، 100 دفعہ یہ، 100 دفعہ وہ، یہ جملہ، وہ دعا فلاں. اب جاؤ سجدے میں اور جا کر اللہم لک الحمد حمد یاد ہے نا. لیسأل الصادقین، صادقین یعنی سچائی. میں ایک جملہ اور کہہ دوں، قرآن میں ایک اور بھی صادقین ہے. وہ 5 صادقین ہیں: رسول اللہ، امیر المومنین، سیدہ، حسن حسین. میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں خدا کہہ رہا ہے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور یہ سچے معمولی سچے نہیں ہیں، یہ ملکیت میں ہے ان کے خدا کی لعنت. قرآن نے فرمایا نجعل، ہم رکھیں گے جہاں چاہیں گے جھوٹوں پر خدا کی لعنت. قرآن کی آیت کا لفظ سمجھ. تو یہ سچے بھی قرآن میں ہیں. اب یہ کیا ان سچوں سے خدا ان کی سچائی کا پوچھے گا یا لوگوں سے پوچھے گا کہ تم ان سچوں کے ساتھ محبت میں کتنے سچے تھے؟ بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا. پنجتن سچے ہیں. خدا پنجتن سے پوچھے گا علی تم بتاؤ کتنے سچے تھے. جناب سیدہ سے پوچھے گا خاکم بدہن کہ تمہاری سچ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں.
اے سیدہ آپ کتنی سچی تھیں، علی آپ بتائیے آپ کتنے سچے تھے، اے محمد آپ بتائیے کتنے سچے تھے، خدایا اگر تجھے شک تھا تو قرآن ہی کیوں اتارا، اگر تجھے شک تھا تو نبی کا وصی کیوں بنایا؟ تو سچے یہ بھی ہیں، ان سے نہیں پوچھا جائے گا سچوں کی سچائی سے، بلکہ پوچھا جائے گا جو کہیں گے کہ ہم سچے ہیں کہ تم ان پنجتن کی محبت میں کتنے سچے تھے۔ یہ کہاں سے؟ چلیے سجدے میں گئے، اب دعا پڑھو، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک اعلی مصابہم، پروردگار ہم تیری ذات سے مخصوص ہے، جب ہم کون کرے؟ شکر کرنے والے تیری ہم کریں۔ اب اس میں نکتہ یہ ہے، ایک جملہ کہہ دوں انشاءاللہ توفیق ملی، عجیب زیارت ہے یہ، حمد اور شکر کو خدا نے جوڑ دیا یہاں پر، کس کے ساتھ؟ اعلی مصابہم۔ جب تو اپنے بندوں کو امتحان میں ڈال کے تکلیفیں دیتا ہے نا، تو اس وقت وہ تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری حمد بجا لاتے ہیں۔ جب مرغن کھانے ملے، مخمل و کمخاب کے بچھونوں پر ہوں، تب یہ شکر ادا نہیں کرتے، یہ اس وقت شکر ادا کر کے تیری حمد کرتے ہیں جب تو نے تکلیفوں میں ڈالتا ہے۔ حمد الشاکرین لک اعلی مصابہم، الحمدللہ علی عظیم رضیت، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ یہ جملہ سب کو یاد ہے نا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اب چلیے زیارت عاشورہ، کیا کہنے چھٹے امام کے، پانچویں امام کے، صلوات اللہ وسلم، درود بھیجیے اہل بیت پر بلند آواز سے۔ میں اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، ارے میں غلط کر رہا ہوں، اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، ان کے غلاموں کا مرتبہ دیکھیے گا ابھی اس زیارت عاشورہ کے جملے کے ذریعے۔ پروردگار ایک دفعہ اور درود بھیجیے بلند آواز سے۔ کون پہنچ؟ مسلم نو سجا بریر سعید بن عبداللہ، عجیب جملہ ہے، یعنی کیا، یعنی یہ خود ایک موضوع ہے عشروں کا، 10 20 30 مجلسیں پڑھتے رہو کہ اہل بیت یعنی رحمت الہی، رحمت الہی کہاں؟ اہل بیت کہا کہ اب جملہ سنیے زیارت عاشورہ کا، ثبت لی قدم صدق عندک مع اصحاب الحسین، پروردگار قیامت میں نا مجھے شفاعت حسین دیجیو، بات ختم ہو گئی، شفاعت حسین کے بعد کیا بچا؟ لیکن سلام ہو سید الشہداء کو، اتنی زیادہ فکر ہے اپنے ساتھ شہید ہونے والوں کی، کائنات ایک طرف، فاطمہ زہرا کے بچوں کا کرم ایک طرف، کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اپنے بچوں کے خون میں دوڑاؤ فاطمہ زہرا کے بچوں کی محبت، اپنے بچوں کے خون میں داخل کرو، روح میں داخل کرو ان کے سیدہ کے گھرانے کی محبت، اس گھرانے سے نہ پہلے کچھ ہے نہ بعد میں کچھ ہے، خوب توجہ کیجئے گا، محبت کو داخل کیجئے۔ پروردگار ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، مجھے مولا حسین کی شفاعت عطا فرما جب قیامت میں تیرے پاس جاؤں۔ وہ سب کچھ تو مل گیا، اب کیا چاہیے؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاطمہ زہرا کے بچے کی بات ہے، بیٹا ہے فاطمہ زہرا کا، بڑا کریم ہے، جو ہمارے ساتھ شہید ہوئے ہم ان کو بھول جائیں؟ قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین، پروردگار میرے سچے قدموں کو حسین کے ساتھ قیامت میں رکھیو اور میرے سچے قدموں کو حسین کے اصحاب کے ساتھ رکھیو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لیسأل الصادقین عن صدقہم، خدا جب پوچھے گا نا سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، اگر جو یہاں پر مجمع بیٹھا ہے اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے میں سچے ہیں، تو اس سچائی کی حفاظت کرنا، ہمیشہ مولا حسین سے جڑے رہنا، کیونکہ قیامت میں تمہارے قدم صدق، سچائی کے قدم، جب خدا سچوں کی سچائی کے بارے میں پوچھے گا تو سوائے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے کہیں اور نہیں ملیں گے۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ جب پوچھے گا، رسول خدا نے اسی لیے فرمایا اثبتکم علی الصراط یوم القیامہ اشدکم حبا لنا اہل البیت، تم میں سب سے زیادہ پل صراط پر اس کے قدم جم کر چلیں گے جو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ اب یہ محبت اہل بیت تک بات آ گئی، اب یہ محبت اہل بیت آئی کہاں سے؟ یہ محبت اہل بیت آئی رسول خدا سے۔ تو خدا نے کیا فرمایا؟ اس میثاق کو کس طرح سے ظاہر کیا؟ ایک تو رسول خدا کے ساتھ فرمایا حبیب پہنچا دو وہ پیغام جو تم تک ہے، یہ خدا کی حبیب کے ساتھ گفتگو ہے کہ نہیں؟ رسول خدا نے کیا پہنچایا؟ فرمایا دیکھو انی تارک فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے کتاب خدا۔ اور پھر کیا فرمایا قرآن مجید نے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ غور سے سنیے گا، ایک معاہدہ خدا کا رسول کے ساتھ ہے، حبیب پہنچا دو تم تک جو چیز آئی ہے
اگر نہیں پہنچایا تو کار رسالت بیکار. یہ خدا اور رسول خدا کا رشتہ, یہ خدا اور رسول خدا کا تعلق, یہ خدا اور رسول خدا کا معاہدہ. اب جب آ گئی وہ چیز, رسول نے پہنچا دی, قرآن مجید نے کس طرح سے گفتگو فرمائی, فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب یہ تو تم نے ولایت پہنچائی نا, اب ایک اور بات پہنچاؤ, ان سے کہو کہ اگر تم نے میرے اہل بیت سے مودت نہ کی تو تم نے میری رسالت کا اجر عطا ہی نہیں کیا. ادھر سے رسالت رسول کی بھی رکی ہوئی ہے اعلان ولایت پر, ادھر سے مسلمانوں کی عبادتیں بھی رکی ہوئی ہیں مودت اہل بیت پر. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جہاں پر رسالت اور ربوبیت آ کر ملتی ہے اس مقام کا نام ہے مودت اہل بیت, اس مقام کا نام ہے پنجتن سے مودت, اس مقام کا نام ہے سیدہ سے مودت, علی سے مودت, حسن حسین سے محبت. 12, 14 اور 5 کے قدموں میں اگر دل کو گروی رکھ دیا سمجھو رسالت اور ربوبیت کے نقطہ التقاء تک پہنچ گئے. دے دیا اب خدا نے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. رسول خدا کے وجود سے نکل کر آیا نا تحفہ محبت اہل بیت قرآن مجید میں. آپ کو بھی پروردگار تمام عزاداروں کو, آپ کو سب کو سلامت رکھیں انشاءاللہ. اسی طرح سے مودت اہل بیت کے ساتھ جئیں اور اسی کے ساتھ طول عمر صحت سلامتی کے ساتھ ملے. تو پروردگار اب چلیے محبت اہل بیت ہے کہاں پر. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ سے کہ اہل بیت نے خدا کی مشیت اور ربوبیت کا بوجھ اٹھایا ہے کاندھوں پر انسان ہونے کے باوجود. معمولی مرحلہ نہیں ہے, معمولی مرحلہ نہیں ہے. خدا کو نہ لباس, نہ کھانا, نہ پینا, نہ گھر, نہ در, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. غنی عن الخلائق. علی بن ابی طالب کو جو کی روٹی تو کم از کم چاہیے ہی. کھٹے دودھ میں چھوارے چورا کر کے جو ڈال کر کھائے خلافت کے زمانے میں, اور کہے کہ جب میں اپنے جبے کو لے کر گیا رفو کروانے, استحییت ان راقعہا فقال الا تنبذھا, جب میں درزی کے پاس لے کر گیا کہ رفو کرو تو کہا کہ اب پھینک دو اس کو, کتنا پہنو گے. خلیفہ ہے یہ مسلمین کا. کیا مطلب کوئی لفظ چھوٹا ہے, امین ان کے زہد میں کیا فضول کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, سمجھ سکتا ہے کوئی کیا؟ اصلا ہمارے اور آپ کے ذہن سے نہیں, ان کے ذہن سے, کہ جن کا ذہن عرش اولی سے متصل ہے, ان کے ذہن سے ماورا ہے. اور فضیلت کو سمجھنا ہے آپ کو جناب امیر کی, جا کر حضرت ولی عصر اپنے 12ویں آقا کے حالات زندگی پڑھیے, آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یعنی امیر المومنین عجیب ہے. خیر بہرحال چھوڑ دیجیے اس بات کو. اب میں 3 انبیاء کے واقعات پڑھوں گا. 5 سورہیں ہیں قرآن میں, شمس, قمر, اسراء, ہود, اعراف. ان 5 سوروں میں ایک ذکر ہوا ہے چھوٹا سا. پروردگار نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس ایک آیت آئی نشانی, ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء فیأخذکم عذاب قریب. دیکھو اے لوگو, حضرت ہود, حضرت صالح کا واقعہ, دعا کی, پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی, اس کے پیچھے اس کا بچہ بھی نکلا. کہا دیکھو یہ خدا کا ناقہ ہے, زمین ہے خدا کی, ذروھا چھوڑ دو اس کو, تأکل فی ارض اللہ, یہ کھاتی پیتی پھرے گی خدا کی زمین میں. ولا تمسوھا بسوء, برائی کے ارادے سے کو چھونا بھی مت, فیأخذکم عذاب قریب, عذاب بڑی جلدی آ کے دبوچ لے گا. اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ کیا فرمایا, ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا, چھوڑ دو اس کو, ولا تمسوھا بسوء فیأخذکم عذاب علیم, دردناک عذاب آ کر تمہیں دبوچ لے گا. خوب توجہ کیجیے گا, قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی, چھونے کی, چھوا دردناک عذاب آ جائے گا. اور خدا نے ایک اور اشارہ کیا, آیتن. خدا ایک کر سکتا تھا نحو کے لحاظ سے کام کہ آیتن کہہ دیتا, لیکن خدا نے کہا آیتن.
اس کا معنی کیا ہے؟ بغیر اصطلاحات کو ذکر میں لائے ہوئے آسان طریقے سے گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں. آیتن کا مطلب ہے دیکھو اونٹنی مت سمجھنا، دکھنے میں اونٹنی ہے لیکن آیتن حیثیت اس کا اسٹیٹس یہ ہے خدا کی آیت ہے. شربن محتضر، دیکھو یہ زمین میں پانی پیے گی اور ہر ایک کی باری بندھی ہوئی ہے، خبردار اس کو برائی سے ہاتھ مت لگانا. تو فعقروها، تو انہوں نے کیا اس کے پیر کاٹے اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھا گئے. خدا نے کیا کہا؟ حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو فتمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب. دیکھو 3 دن اپنے گھر میں مزے لوٹ لو، یعنی 3 دن توبہ کا وقت ہے تمہارے پاس. 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا اور یہ خدا کا وہ وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس کے بعد اب عذاب آئے گا. یہ لوگ سمجھے حضرت صالح ایک ایسا ہی بات کہہ رہے ہیں، نہیں آئے گا. وقت بتا دیا 3 دن بعد عذاب آ جائے گا. عذاب آیا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. انہوں نے ناقہ صالح کو کاٹا، گوشت ذبح کر کے کھا گئے. تو پروردگار نے فرمایا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، ان کے گناہ کی وجہ سے خدا نے تابڑ توڑ یکے بعد دیگرے پے در پے کنٹینیوسلی سلسلہ ٹوٹا نہیں عذاب بھیجا. فسواها ولا يخاف عقباها، خدا نے ان کی بستیوں کو ملیا میٹ کر دیا اور خدا نتیجے سے نہیں ڈرتا. ہم کو مت ڈرانا، خدایا اتنے انسانوں کو کیوں مارے گا؟ خدا نے ایک گناہ کیا تھا اس کو مار دیا. چلیے جناب موسیٰ کے پاس. جناب موسیٰ سے بنی اسرائیل نے فرمایا موسیٰ یہ بتائیے وَإِذْ قُلْتُمْ جب وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا موسیٰ سے، موسیٰ یہ بتاؤ کہ کہو کہ لن نصبر علی طعام واحد، موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. تو ایسا کرو کہ ہمارے لیے اپنے خدا سے دعا مانگو کہ ان یخرج من الارض تنبت الارض، وہ چیز ہمیں دے دے پروردگار عالم جو زمین سے اگتی ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ بقلہا وقثہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، ہمیں کھیرا، ککڑی، مسور کی دال یہ چاہیے. موسیٰ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلة والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. تم مسور کی دال، ککڑی، کھیرا مانگ رہے ہو اور یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلہا وقثہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، پیاز، لہسن، ککڑی، مسور، مونگ مانگ رہے ہو. آسمان سے کھانا اتر رہا ہے، اس کو چھوڑ کر اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم اتنی بہترین دسترخوان کو جو آسمان سے اتر رہا ہے اس کو ٹھکرا کر یہ زمین سے اگنے والی چیزیں مانگ رہے ہو. تم کیسے عجیب ہو. پھر جناب موسیٰ نے فرمایا ضربت فإن لکم ما سألتم، دیکھو جو تم مانگ رہے ہو نا وہ تمہیں دے دیا گیا. بخدا یہ جملہ معمولی جملہ نہیں ہے، یعنی ہر انسان کی طبیعت اور مزاج جو مانگتا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے. موسیٰ کی قوم نے ککڑی، کھیرا، مونگ، مسور، لہسن، پیاز مانگی، وہ دے دی گئی. مائدہ آسمانی کو ٹھکرایا. آپ نے فرش اہل بیت پر خدا سے آ کر محبت اہل بیت مانگی، آپ کو دے دی گئی. بعض لوگوں نے دشمنی اہل بیت مانگی، ان کو دے دی گئی. یہ ہم کچھ نہیں کر رہے. ان لکم ما سألتم، جو تم مانگ رہے ہو تم کو دیا گیا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو مانگا دیا گیا. لیکن یاد رکھنا مائدہ آسمانی کو ٹھکرا کر جب تم اس مرحلے پر آئے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تو تم پر ذلت، رسوائی، بے چارگی، بدبختی، بے دست و پا ہو گئے. تم پر اچھی طرح سے لکھ کر چسپاں کر دی گئی. اہبطوا مصرا، اتر جاؤ مصر میں. ذالکہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ آیتوں کو جھٹلاتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، یہ لوگ اس وجہ سے کہ انبیاء کو جھٹلاتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے اس وجہ سے. اور ذالک بما عتوا، یہ لوگ ذالک بما اعتدوا، یہ لوگ آگے بڑھ گئے تھے، اپنی حد سے آگے بڑھ گئے تھے، عصیان کیا تھا انہوں نے. اور یعتدون خدا نے لفظ استعمال کیا، یہ لوگ اپنی حد کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے. ایک درود بھیجیں محمد آل محمد پر.
ذالک بابا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اپنی حد سے آگے بڑھے تو گمراہی کی. تو خدا نے کس پر؟ ککڑی دال مسور کی کھیرے کا مطالبہ کیا، آسمانی دسترخوان کو ٹھکرا کر. تیسرا واقعہ، چلیے جناب عیسیٰ کے پاس. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا پروردگار آمنا فاشهد بأننا من المسلمین، پروردگار ہم ایمان لے آئے، گواہ رہیو کہ ہم مسلمین میں سے ہیں. اور اس کے بعد آ کر حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء، عیسیٰ آپ کا رب یہ کر سکتا ہے؟ آپ کا بھائی تمہارا بھی اللہ ہے، نہیں آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ينزل علينا مائدة من السماء، کہ ہمارے پاس آسمان سے ایک دسترخوان آ جائے. حضرت عیسیٰ نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو. پروردگار دسترخوان آ رہا ہے، کیا ہے اس میں؟ اب آپ کچھ تو مسئلہ تھا جو کہا. میں پروردگار جناب عیسیٰ مسئلہ یہ نہیں ہے، نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا ونكون عليها من الشاهدين ونعلم ان قد صدقتنا. آیت کی ترتیب میں نے بدل دی ہے، آپ لوگ آیت کو جا کر دیکھ لیجیے گا، سورہ مائدہ میں ہے. جناب عیسیٰ نہیں، آپ ڈرا کیوں رہے ہم کو؟ ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں، گواہ رہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے آسمان سے، اور ہم اس بات کی گواہی دیں کہ آپ سچے ہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے پروردگار خان کو نازل فرما. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، پروردگار دسترخوان نازل فرما ہم میں سے اولین اور آخرین کے لیے عید ہو. اور پروردگار تاکہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ ورزقنا وانت خیر الرازقین، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے. خدا دے دیتا. کون سی بڑا مطالبہ تھا حضرت عیسیٰ کا؟ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں عیسیٰ، لیکن دسترخوان کے وقت یہ ہو رہا ہے. خدا نے کہا دیکھو یہ عیسیٰ ان منزلھا، اتار تو رہا ہوں، دیکھو فمن یکفر بعد، اب تم میں سے جو اس بات کو ٹھکرائے گا نا دسترخوان کو، فانی اعذبہ عذابا لا اعذب بہ احدا من العالمین، اب جو ٹھکرائے گا نا میرے دسترخوان کو، اس کو میں ایسا عذاب کروں گا کہ کائنات میں کسی کو عذاب نہیں کیا ہوگا. یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی. عیسیٰ نے کہا کہ پروردگار دسترخوان، موسیٰ نے کہا کھانا اترے گا، اونٹنی نکلی تھی کہاں سے؟ پہاڑ سے. مجھے بتائیے اونٹنی زیادہ افضل ہے یا حسین ابن علی؟ مجھے بتائیے دسترخوان جو آسمان سے اترا تھا وہ زیادہ افضل ہے یا حسین ابن علی؟ مجھے بتائیے کہ جو آسمان سے عیسیٰ کے لیے دسترخوان اترا تھا وہ زیادہ افضل ہے یا حسین ابن علی؟ اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ کے مصائب کی منزل کی طرف آتا ہوں اشارہ کر کے. بس عذاب آیا کہ نہیں آیا جب لوگوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کو کاٹ دیا؟ عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ آیا. حضرت موسیٰ کی قوم نے وعدہ خلافی کی، عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ ضربت علیہم الذلہ. امت مصطفیٰ پر عذاب ویسے آ چکا ہے ذلت کا. یہ مسلمان اپنی عظمت رفتہ کو پا لیں گے، یہ سب باتیں میں آپ بچے پڑھیں کام کریں اپنا، مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہونے والا. ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے. آپ بھی جاتے ہیں جب دکان پہ، کہتا ہے مولانا یہ فلاں ملک کی بنی ہوئی چیز ہے، یہ فلاں ملک کی مسلمان. آپ کہتا ہے یہ یورپ کی ہے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، بھائی یہ لے لو. کیوں نہیں لیتے ہو مسلمان ملکوں کی چیزیں؟ کہاں پر ہیں آپ دنیا میں؟ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ کہیں پر نہیں، اور نہ کھڑے ہو سکتے. بھول جائیے اس بات کو. رسول خدا چھوڑ کے کہتے دو چیزیں، قرآن، اہل بیت. یہ دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا بغیر اہل بیت کے. نامکمل چیز کو لے کے اتنا خوش کس بات پہ ہو رہے ہیں آپ؟ غیبت کبریٰ میں جیسے تیسے گزار لیجئے، لیکن یہ نہیں کہیے کہ اچھا دین ہمارے پاس ہے. جا کر لڑیے، پھر نظریات کا مقابلہ کیجئے، دنیا کو نظام دیجئے، سسٹم دیجئے. کہاں دے پائے آپ؟ دنیا کے رنگ میں رنگے ہوئے، اور اس کا تکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو نظام کیا دیں گے؟ مسلمان کچھ نہیں کر سکتا. اہل بیت کے ساتھ جو بے وفائی کی ہے، اگر دسترخوان ٹھکرانے پہ عیسیٰ کہہ سکتے ہیں کہ ذلت لکھ دی گئی ہے، تو حسین ابن علی کو ٹھکرانے پر کون سی ذلت ملے گی؟ لہٰذا امام حسین کے جو ٹھکرائے گا، امام حسین ان سے کہیں افضل و اعلیٰ ہیں، مقابلے کی جگہ ہی نہیں ہے. عیسیٰ کی دعا ہے دسترخوان، موسیٰ کی دعا ہے دسترخوان، صالح کی دعا ہے اونٹنی. رسول خدا کا فرزند انبیاء سے افضل ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام سے افضل ہے.
تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ حسین ابن علی پر ظلم ہوئے، علی مرتضیٰ کو رمضان المبارک میں شہید کیا گیا، حسن کو شہید کیا گیا، جو خدا جس نے عذاب بھیج دیا اونٹنی پر دسترخوان پر، اس نے حسین کی شہادت کے بعد عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ سوال یہ ہے. اگر یہاں تک آپ آ گئے نا اور سوال سمجھ گئے، میں جواب دوں؟ نہیں سمجھ میں آئے گا. چلیے اصول کافی میں کہ رسول خدا کی رحلت سے دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ہر ایک سے صبر کا وعدہ لیا گیا. یعنی اگر سیدہ صبر نہ کرتی عذاب آ جاتا، علی صبر نہ کرتے عذاب آ جاتا، حسن صبر نہ کرتے عذاب آ جاتا، حسین صبر نہ کرتے عذاب آ جاتا. پنجتن کی شخصیت 12 اماموں میں، 14 معصومین میں، روایات کے مطابق پنجتن کی شخصیت الگ ہے. امام سجاد سے لے کر حضرت حجت ان کی شخصیت الگ ہے. لہٰذا جناب صالح نے کیا کہا تھا؟ ذالک وعد غیر مکذوب. دیکھو 3 دن مزے لوٹ لو اپنے گھروں میں، 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، میری اونٹنی کو قتل کیا. اور یہی لفظ آپ کے 12ویں آقا کے لیے ہے زیارت آل یاسین میں، وعدن غیر مکذوب. یعنی جب 12واں آ گیا تب کچھ نہیں کر سکتے، اب عذاب کا انتظار کرو. وہ پروردگار جو صالح کی اونٹنی کے ساتھ اپنے عذاب کو منسلک کر دے، تو یہ بتائیے کہ رسول خدا کے فرزند کے ساتھ کیا کرے گا؟ ارے جو خدا کی اونٹنی تھی اس کو قتل کرنے کا اتنا کٹھن اور گراں عذاب دیا خدا نے، تو جو خدا کی اونٹنی تھی، جو خدا کی آل ہے، جو آل پیغمبر ہے، جو اطرت خدا ہے، اس کو قتل کرنے کا کیا گناہ ہوگا؟ یہ وہ جملہ تھا جو میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا. عذاب آ جاتا اگر پنجتن صبر نہ کرتے. یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پنجتن نے خدا کی مشیت اور خدا کے ارادے کو اپنے کاندھوں پر جس کے بوجھ کو برداشت کیا. پروردگار امت مصطفیٰ اس کو عذاب مت دیجو. کیوں کیا آل رسول نے یہ وعدہ؟ کیوں آل رسول نے امت کی بد دعا کی دعا نہ کی؟ اس لیے کہ رسول ان سے ہیں، یہ ان سے ہے. رسول کا اسٹیٹس کیا ہے؟ رسول کی کرامت کیا ہے؟ رسول کا تعارف نامہ کیا ہے قرآن میں؟ حبیب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حسین کو اب اپنی شہادت نہیں دیکھنی ہے، نانا کی رحمت دیکھنی ہے. زینب کبریٰ کو اپنے ساتھ ہونے والے مظالم نہیں دیکھنے، نانا کی رحمت دیکھنی ہے. فاطمہ کو بابا کی رحمت دیکھنی ہے، علی کو اپنے بھائی کی رحمت دیکھنی ہے. تم کو کیا پتا رحمت للعالمین کون ہے؟ پوچھو حسن سے، حسین سے، سیدہ سے، سیدہ کے بچوں سے، جنہوں نے اپنا خون دے کر رسول خدا کی رحمت کو بچایا. اگر فاطمہ نہ ہوتی کائنات نہ ہوتی. اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ ہم ہوتے، نہ تم ہوتے، نہ یہ دنیا ہوتی، نہ رنگ و بو ہوتا، نہ عالم خلقت ہوتا، نہ ہوائیں ہوتی، نہ صحرا، نہ دریا. جو لقمہ منہ میں رکھتے ہو نا، لذت لیتے ہو، کیا گندم کی روٹی مزے کی حساب، یا کیا گوشت لذیذ ہے، کیا سیب کی لذت ہے، یہ کچھ نہ ہوتا. یہ جو ہے یہ فاطمہ کے صبر کا صدقہ ہے، یہ حسن حسین کے صبر کا صدقہ. لہذا سمجھیے اس بات کو آپ. لہذا آپ جب بھی خوشبو آتی ہے، اچھی ہوا چلتی ہے، بارش آتی ہے، آپ کو سکھایا گیا اللہم صلی علی محمد. کہاں سے آل محمد؟ ارے اگر آل محمد نہ ہوتے یہ دنیا نہ ہوتی تو ہوا کیا خاک ہوتی. اگر آل محمد نہ ہوتے کوئی گلاب نہ ہوتا، اتنے گلاب کی خوشبو مشام کو مسحور کیسے کرتی. ایک ایک نعمت جس سے لذت لے رہے ہو صدقہ ہے وجود پنجتن کا. لہذا کل کے مصائب، معذرت چاہتا ہوں 1 گھنٹہ تقریباً، میں اب ظاہر سی بات ہے کہ اب میں گھڑی نہیں دیکھ سکتا اور نہ پابندی کر سکتا ہوں. جو تبرکات لانے والے ان بچوں سے بھی درخواست ہے کہ جب تک اب میرے اندر جان رہے گی میں مصائب پڑھوں گا. اور بہرحال التماس سے دعا نیت کریے کہ یہ جو آپ سید الشہداء کے مصائب سنیں گے یہ کہاں جا کے رکیں گے. آپ سمجھ میں آیا آپ کے؟ آپ کی مودت اہل بیت کا اس مقام سے تعلق ہے جہاں کوئی نبی نہیں پہنچا. واقعہ تو پڑھا تھا نا میں نے آپ کے سامنے معراج کا. لہذا عجیب مرحلہ ہے. مقتل کے الفاظ ہیں فحفر بجفن سیفہ. جب اصغر کی قبر تلوار کے غلاف سے کھودی نا حسین نے، قام میر انیس نے فرمایا نا دامن کو جھاڑ دیا، اٹھے. اب اس کے بعد جو مقتل کے الفاظ ہیں، لگتا یہ ہے کہ اصغر کی شہادت کے بعد
مولا اہل و عیال سے رخصت ہو کر آ چکے تھے، اور بعض مکاتب میں لکھا کہ خیمے میں گئے، تشریف لے کر گئے سید الشہداء. میں آپ کو اور خیمے میں جب مولا نے فرمایا نا ایک ایک بی بی کا نام لے کر علیکن منی السلام، اب ہمارا سلام دو. میں ایک جملہ کہوں آپ سے، جو شہید بھی گرتا ہے گھوڑے سے آپ کیا سنتے ہیں؟ السلام علیکم ابا عبداللہ، مولا میری مدد کو آئیے، یہی سنتے ہیں نا. جو شہید گھوڑے سے گرا اس کی مدد کے لیے حسین ہیں، لیکن حسین کتنا مظلوم ہے آپ کا مولا، خیمے میں آ کر بیویوں کو مخاطب. میں روایت بتاؤں آپ کو، صلوات اللہ وسلام علیہ. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو گریا کرتا ہے نا وہ ہماری مادر گرامی دادی فاطمہ زہرا کے دل کو خوش کرتا ہے، اور اس کے دل کا رابطہ جڑ جاتا ہے رسول اللہ سے. سلام کیا بیبیوں کو، خیمے میں گریا شروع ہوا. دیکھیے جب بھی کوئی شہید جاتا تھا نا، گریا ہوتا تھا، وہ جنگ کے لیے جاتا تھا. مقتل نے لکھا ہے بعض دفعہ حسین کے 2 اصحاب گئے، 3 اصحاب گئے لڑنے کے لیے، کبھی 10 گئے، حضرت علی اکبر اکیلے گئے، جناب قاسم اکیلے گئے. تو حسین لگتا یہ ہے مقاتل کے ماحول سے کہ مولا خیمے میں آتے تھے، بیویاں امام وقت ہے، دل کو ذرا سکون پہنچتا تھا بیویوں کے اور شہزادیوں کے. رسول کی بیٹیاں ہیں، رسول کی نواسیاں، پوتیاں، بہویں. مجھے اب یہ بتائیے کہ اب رسول کے گھر کی خواتین سمجھ چکی ہیں کہ اب جو حسین گئے تو کوئی موجود نہیں ہے. مقتل کا جملہ سنیے، فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْقِتَالِ مُسْلِطًا سَيْفَهُ آیَسًا مِنْ حَیَاتِهِ. اب حسین نے کہا کہ اب زندگی کی آخری جنگ ہے، اور اپنی تلوار کو غلاف سے باہر نکالا اور خطبہ دیا. بخدا میں جب ابھی آنے سے پہلے مقتل پڑھ رہا تھا نا، مولا کی جنگ جس طرح سے ہے پتہ نہیں کیا کہوں میں، کیا مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں، کیا بول سکتا ہوں. لہٰذا فحمل علی القوم، روایت کے الفاظ ہیں کہ جو مولا کے سامنے آتا تھا مولا اس کو تحقیق کر دیتے. اور دشمن کی فوج کا سپاہی کہتا ہے ما رأیت مقصورا قد قتل اصحابہ وولدہ واہل بیتہ اربط جأشا واقدم جانبا. کہتا ہے کہ میں نے آج تک حسین سے زیادہ کوئی ایسا شخص جس کے گھر والے مارے جا چکے ہوں اور اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہو نہیں دیکھا. جہاں پر حملہ کرتے تھے مولا فوجوں کو پیچھے بھگاتے تھے. جب جنگ کرتے کرتے مولا نے فوجوں کو پیچھے ہٹایا نا، گھوڑا پیاسا تھا، مولا نہر پر لے کر گئے. اس جملے کو یہاں پر سنیے گا. اصیل عربی گھوڑے کی عادت یہ ہے، اصلی عربی گھوڑے کی، کہ جب تک اس کا مالک پانی نہ پیے وہ پانی نہیں پیتا. یہ جو آپ مقتل میں سنتے ہیں نا کہ مولا نے پانی پینا چاہا، ہو ہی نہیں سکتا. رسول کی بیٹیاں پیاسی، ذوالجنہ سے کہا انت عطشان وانا عطشان فاشرب لا اشرب حتی تشرب. اے میرے ذوالجنہ باوفا گھوڑے پانی پی لے، تو بھی پیاسا، میں پہلے تو پی پھر میں پیوں گا. مقتل کے الفاظ گھوڑے نے سر ہلایا. یہ وہ مقام تھا جہاں آپ کے مولا نے چلو اٹھایا تاکہ گھوڑا یہ سمجھے کہ میرا مالک پانی پی رہا ہے. ایک دفعہ لشکر نے حملہ کیا، حسین نے پانی کو پھینکا، ذوالجنہ پر سوار ہوئے، ایک دفعہ مسلسل جنگ کرتے جا رہے ہیں. مقاتل نے لکھا ہے کہ مولا نے ایک ٹیلے کا انتخاب کیا تھا. گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے تھے، لشکر کو پیچھے دھکیلتے تھے، ٹیلے پہ آتے تھے، خیام کا رخ کر کے فرماتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بہن حسین زندہ ہے، گھبرانا مت ابھی. پھر لشکر آتا تھا، حسین نیچے اترتے تھے اور پھر اس کے بعد حملہ کرتے تھے، لشکر کو پیچھے دھکیلتے تھے، بہن حسین زندہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے لا حول ولا قوت؟ یعنی جب عباس لڑ رہے تھے نا، حسین تو تھے نا بیبیوں کے پاس، علی اکبر لڑ رہے تھے، حسین بیبیوں کے پاس تھے، قاسم لڑ رہے تھے، حسین بیبیوں کے پاس تھے.
اب بیویوں کے پاس کون ہے؟ ایک آپ کا اور ہمارا مظلوم بیمار امام. مردوں میں کوئی بچہ نہیں ہے. مولا فرمان جنگ کرتے جا رہے ہیں ایک دفعہ, اور اس کے بعد جب مولا کے جسم پر زخم لگے, ایک دفعہ مولا نے پھر فوجوں کو پیچھے دھکیلا, خیمے کی طرف آئے. آپ جانتے ہیں خیمے کی طرف آنے کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ شہزادیوں, بیویوں, رسول زادیوں, اب جو حسین جائے گا نا پھر واپس نہیں آئے گا. جب حسین خیمے میں گئے ہیں نا, ایک دفعہ بیویوں سے دوبارہ سے رخصت ہو رہے تھے, بیویوں کوہرام مچ گیا. آپ جانتے کوہرام کیوں مچا؟ کیونکہ جب مولا گئے تھے نا بدن سالم تھا, ایک زخم تھا بازو پر, لیکن جب آئے ہیں نا تو قبا خون میں تربتر, جسم پر زخم. مقتل کے الفاظ ہیں. دیکھیے چھوٹے, اگر بچہ اور بچی ہو نا, باپ کے جسم پہ کاری زخم لگ جائے, بچی کو سامنے نہیں لایا جاتا. مقتل کے الفاظ ہیں. فرعت سکینہ منحازۃ عن النساء باکیۃ ونادبہ. سکینہ کو ایک دفعہ دیکھا خیمے کی دیوار کی طرف منہ موڑ کے کھڑی ہوئی ہے, منحازۃ عن النساء باکیۃ, گریا کر رہی ہیں. آپ سمجھے یہ بابا کو دیکھ کیوں نہیں رہی بچی؟ ارے بچی کی ہمت نہیں تھی کہ بچی بابا کو دیکھ سکے. باپ کے بدن پر اتنا خون تھا, بچی کی ہمت نہیں ہوئی, بچی گریا کر. حسین کرے تو کیا کرے, ایک دفعہ آگے بڑھ کر بچی کو گلے لگایا. مجھے نہیں پتا گالوں کا بوسہ لیا سب, مجھے نہیں پتا, بچی کا بوسہ لیا. کہا دیکھو آخری وصیت, کہا بیویوں دیکھو ہمارے پاس صبر کرنا, کوئی ایسا یا حجت ابن الحسن اجرک اللہ فی مصاب جدک الحسین, یا فاطمۃ الزہرا اجرک اللہ فی مصاب ولدک الحسین, یا علی اجرک اللہ فی مصاب ولدک, یا رسول اللہ, یا خدیجہ, یا امنا خدیجۃ الغرہ, مدینے سے اٹھ کر آؤ, تمہارا بیٹا زخموں سے چوٹ. مجھے یہ بتائیے جب باپ وصیت کر رہا ہے بچی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ایک دفعہ بچی نے کہا استسلمت للموت, بابا آپ بھی موت کے لیے تیار ہو گئے. حسین گھوڑے سے باہر نکلے, بعض دائیں بائیں دیکھا, شاید اکبر یاد آئے ہوں. مدینے سے جب چلے تھے کوئی شہزادہ لگامیں پکڑتا تھا, کوئی رکابوں کو تھامتا تھا. جوانوں نے بنی ہاشم گھیرا ڈال کر جتنے جوان تھے سب گنج شہیدہ میں سو چکے. فاطمہ کا بیٹا مظلوم ایک دفعہ ذوالجناح پر سوار ہوا, اب ایک دفعہ رجس پڑا, حملہ کیا, لشکر کو پیچھے دھکیلا, جنگ کرتے جا رہے ہیں. ایک ٹیلے کا انتخاب کیا, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک دفعہ مولا نے حملہ کیا, فرماہ بسہم اصاب جبہتہ, ایک ملعون نے تیر مارا, پیشانی پر لگا. پیشانی پر لگا. چلو نہیں, مدینہ چلو, رسول خدا زندہ ہیں. حسین کے بارے میں آئے, اب ہٹائی, پاؤں کا حسین کے بوسہ لیا, پیٹ کا, سینے کا, گلے کا, ہونٹوں کا. یا رسول اللہ یہ کیوں بوسے لے رہے ہیں؟ قبل موضوع الرماح والسیوف, یہ وہ جگہ ہیں جہاں 10 محرم کو بس ایک دفعہ حملہ کیا, جرت دم کل میزاب, پر نالے کی طرح خون پھوٹ کے بہنے لگا. حملہ کیا, لشکر کو پیچھے دھکیلا. فوقف لیستریح ساعتاً, ایک دفعہ رکے تھوڑی دیر کے لیے,
مطلب کیا ہے اس جملے کا بتاؤں تم کو؟ مولا کی سانسیں اکھڑ رہی ہے، اب ہمت نہیں ہے جنگ کرنے کی. فرماؤ بسہمن اصحاب قلبہ، ایک ملعون نے تیر مارا، اصحاب قلبہ دل پر لگا، فاخرجہ من قفاہ، پچھ سے نکالا، فجرت دم قلبی صاحب، خون پرنالے کی طرح بہا، چلو میں لیا، آسمان پر پھینکا، منہ پر ملا، کہا ہاں کذا القا جدی رسول اللہ. بیٹا رک جاؤ، شہادت پوری پڑھنے دو، پوری شہادت پڑھنے دو. اب ایک دفعہ حملہ کیا گیا، حسین کے بھل خون بہا. ایک دفعہ حسین وہ وقت آیا، سقط من فرسہ الی الارض، گھوڑے سے زمین پر گرے. لفظ سنو مقتل کا، فینو برغبتے، دو زانو بیٹھے ہیں، کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں، بھل خون بہ رہا ہے. بس ایک دفعہ رفع راسہ نحو السماء، آسمان کی طرف دیکھا. اپنے الفاظ میں کہوں کیا کہا؟ اپنے الفاظ میں کہوں پروردگار حسین نے وعدہ پورا کیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر. بس ایک دفعہ مولا کو غشایا، زمین پر گرے، کسی کی ہمت نہ دی قتل کرتا. اس سے آگے میں نہیں، بس ایک اور جملہ پڑھوں گا. اب جو ذوالجناح نے دیکھا سوار زمین پر گر چکا ہے، طاف بہ، حسین کا طواف کیا، ولطخ بدمہ الشریف، اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا، وشمہ، حسین کو سونگھا، وتوجہ نحو الخیام، خیام کی طرف دوڑا اور چیختا ہوا گیا. بس ایک دفعہ گھوڑا خیمے میں آیا. ایک جملہ کہہ دوں، اپنے مولا کی مظلومیت سنو. عباس، قاسم، علی اکبر، اولاد عقیل، اولاد عبد المطلب، گھوڑے سے گرتی تھی. خبر شہادت کی کون لے کے جاتا تھا؟ خواتین میں ایک محرم ہے، امام وقت حسین. لیکن اپنے مولا کی مظلومیت سمجھو، جب تمہارا مولا شہید ہوا ہے نا تو ذوالجناح کے علاوہ کوئی نہ بچا تھا. بس ایک دفعہ ذوالجناح گیا، پیشانی رنگین کر کے، بیویاں سمجھی مولا آ گئے. ذوالجناح خیمے میں داخل ہوا، دیکھا باغیں کٹی ہیں. ننھی سکینہ آگے بڑھی اور ایک سوال کیا، یا جواد آبی حل سخی آبی ہم قتلات شانہ، میرے بابا کے ذوالجناح مجھے یہ بتا، میرے بابا کے گلے پر جب چھری پھری، پیاسا شہید کیا گیا یا پانی دیا گیا؟ آواز آئی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، یا بقیت اللہ، یا حجت ابن الحسن، یا فاطمہ زہرا، آجرک اللہ فی مصاب ولدک الحسن. یا های حسین کشته شد، 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 های حسین کشته شد. انا للہ وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله هاي حسين کشته شد آی حسین 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 کشته شد